السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حیوانات کے بارے میں جان لیں گے کہ کس حیوان کی بیع خرید و فروخت جائز ہے اور کس کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ تو ایک اصل یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر وہ حیوان جس سے کسی بھی صورت میں نفع اٹھانا جائز نہ ہو تو اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ مثلاً خنزیر ناپاک اور نجس العین جانور ہے، اس کے تمام اجزاء حرام ہے، اسے کسی بھی صورت میں نفع لینا جائز نہیں ہے، اس لیے اسے پالنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اور جس حیوان سے کسی بھی صورت میں نفع اٹھانا جائز ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ مثلاً بلی وغیرہ کی فروخت جائز ہے۔ اور جس حیوان کی دو حیثیت ہو تو اگر اس حیثیت سے خرید لیا جائے جس حیثیت سے اس سے نفع لینا جائز ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت اس حیثیت سے جائز ہے۔ مثلاً کتا شکار کھیتی چوکیداری وغیرہ کے لیے رکھا جائے تو شرعاً اس کی اجازت ہے اور اس مقصد کے لیے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کتا شوقیہ یا لڑائی کے لیے رکھا جائے تو کتا چونکہ نجس حیوان ہے اور اس مقصد کے لیے یعنی لڑائی اور شوقیہ پالنے کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس مقصد کے لیے کتے کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کبوتر اور دیگر پرندوں کی خرید و فروخت اگر اس حیثیت سے کی جائے کہ اس کی دانے کا خیال بھی رکھا جائے اور اس سے نمازیں بھی قضا نہ ہو اور گھروں کے چھتوں پر چڑھنا نہ ہو تو پھر اس کی خرید و فروخت اور اس کی تجارت جائز ہے۔ لیکن اگر اس کو مقصود بنایا جائے اور اس کی وجہ سے نمازیں قضا ہو اور اس پر جوا کھیلا جائے تو پھر اس مقصد کے لیے کبوتر اور پرندے رکھنا جائز نہیں ہے، اور نہ اس مقصد کے لیے اس کا خریدنا یا فروخت کرنا جائز ہے۔ تو اس قاعدے کو یاد رکھنے کی وجہ سے ہم تمام حیوانات کی خرید و فروخت کی حیثیت کو جان سکتے ہیں۔ تو مذکورہ حیوانات کی ان خرید و فروخت کی جو احکام ہیں وہ ان کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ شامی صفحہ 260 جلد نمبر 7، ہندیہ صفحہ 114 جلد نمبر 3، امداد الاحکام صفحہ 391 جلد نمبر 3، فتاوی دارالعلوم زکریا صفحہ 58 جلد نمبر 5۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔